اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثناء اور اس دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک طیب و طاہر بارگاہ علیہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد حاضرین و ناظرین، حسب وعدہ کبھی رمضان المبارک نو رات 9 بجے انشاءاللہ العزیز لائیو پروگرام حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ دی شان دے اندر آستانہ علیہ چشتیہ میری لیاسیہ بڑیلہ شریف تو نشر کیتا جائے گا، اور الحمدللہ محفل پاک دا آغاز اللہ تبارک و تعالی دی لا ریب و بے عیب کتاب قرآن مجید دے نال کرنیا۔ صاحبزادہ حامد نور چشتی صاحب محفل پاک دا آغاز کرن گے تلاوت قرآن مجید تو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ تلاوت قرآن مجید سے محفل پاک کا آغاز ہو چکا۔ جتنے حضرات تشریف لائے، ملک دانش اوان صاحب ویلکم، قاری خالد حسن صاحب جناب قبلہ ویلکم، یاسین بیگ صاحب تشریف لائے، ویلکم جی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید محبت عطا فرمائے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، سرکار کا پیار، ذوق عطا فرمائے۔ تلاوت قرآن مجید کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد نور چشتی اور غلام مہر علی چشتی آئیں، حضور کی بارگاہ عالیہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا
مدینے والا ہی بلوایا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، اور یہ چکی یداگی چل رہی ہے، اور یہ سبحان اللہ۔ چکی اور یہ چکی صحیح اللہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی، اور آپ کی نعت کے دوران محفل پاک کی زینت بنے حافظ محمد نعمان صاحب، ماشاءاللہ ویلکم آپ کو کہتے ہیں، عثمان اکبر چشتی صاحب سعودی عرب سے، وہ محفل پاک کی زینت بنے، ان کو بھی ویلکم، خوش آمدید، اور صاحبزادہ احمد نور چشتی صاحب سعودی عرب سے محفل پاک کی زینت بنے، ویلکم جناب، خوش آمدید، اور جتنے احباب تشریف لا رہے ہیں ماشاءاللہ محفل پاک کی زینت بن رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کو قدم قدم پر برکتیں رحمتیں عطا فرمائے۔ میں عرض کروں گا کہ لائک کرتے جائیں اور شیئر کرتے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ذکر علی کی محفل پاک میں شامل ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو رحمتیں برکتیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بیٹا ایک نعت شریف اور آپ سنا دیں، مل کے درود شریف صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، خوب آنکھوں نے تیرے در کے یہ منظر دیکھے، خوب آنکھوں نے تیرے در کے یہ منظر دیکھے، مانگتے پھرتے زمانے کے، مانگتے پھرتے زمانے کے سکندر دیکھے، خوب آنکھوں نے تیرے در کے یہ منظر دیکھے، خوب آنکھوں نے تیرے در کے یہ منظر دیکھے، آپ سارے مرد عالم کوئی دیکھا ہی نہیں، آپ سارے مرد عالم کوئی دیکھا ہی نہیں، یوں تو دنیا میں ہزاروں ہی، یوں تو
دنیا میں ہزاروں ہی پیغمبر دیکھے، آنکھوں نے تیرے در کے منظر دیکھے، دیکھنا چاہے جو انداز شہنشاہی ہے، دیکھنا چاہے جو انداز شہنشاہی کے، شاہ بطحا کے غلاموں کو، شاہ بطحا کے غلاموں کو وہ آ کر دیکھے، آنکھوں نے تیرے در کے یہ منظر دیکھے، دشمن جاں کو نوازا ہے دعائیں دے کر، دشمن جاں کو نوازا ہے دعائیں دے کر، روح رحمت کے نہ بدلے پہ، روح رحمت کے نہ بدلے پہ وہ آ کر دیکھے، خوب آنکھوں نے تیرے در کے یہ منظر دیکھے، پھر بلا مجھے کو مدینے میں مدینے والے، پھر بلا مجھے کو مدینے میں مدینے والے، ایک عرصہ ہوا سرکار، ایک عرصہ ہوا سرکار تیرا در دیکھے، خوب آنکھوں نے تیرے در کے یہ منظر دیکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش کیا محمد نور چشتی اور غلام مہر علی چشتی نے۔ ماشاء اللہ ہماری اس محفل پاک کی زینت بنے۔ مرزا لیاقت بیگ صاحب سگر سے ویلکم، حافظ زبیر صاحب آپ دیکھ رہے ہیں، ماشاء اللہ ویلکم جی، اور شہباز بیگ مہر صاحب سگر سے، وہ محفل پاک کی زینت بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رحمتیں برکتیں عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ہمارے بزرگوں کے بہت ہی پیارے دوست حضرت علامہ مولانا محمد نصیر احمد اویسی صاحب گجرانوالہ سے آپ محفل پاک کی زینت بنے، آپ کو خوش آمدید، ویلکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تا دیر اہل سنت و جماعت پر قائم اور دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ محمد بوٹا صاحب محفل پاک کی زینت بنے، آپ کو بھی ویلکم، خوش آمدید۔ جتنے حضرات تشریف لا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، میں ان سے پھر گزارش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کرتے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ حضور کے عاشق جو ہیں وہ محفل پاک میں شامل ہو سکیں۔ نفیس ربانی صاحب آپ محفل پاک کی زینت بنے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرات عزیز وقار، اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں دعوت دوں گا بلبل چمنستان رسالت حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد زبیر رضوی نقشبندی صاحب، آپ تشریف لاتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ان کی آمد سے پہلے ایک نعرہ لگا دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، جی کر سکتے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب
مدینے سے بلاوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا، کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا، در زہرا سے ہو کر آ رہا ہے، در زہرا سے ہو کر آ رہا ہے۔ ماشاءاللہ جی، جو کلام آپ سن رہے ہیں یہ ہمارے دوست ہیں سید حسنین ثقلین شاہ صاحب، حسنی سید کے نام سے معروف ہیں، ہماری سماع کمیٹی داتا دربار لاہور شریف اس کے ممبر ہیں، اور یہ ان کا کلام ہے، اور کتنا خوبصورت یہ آپ نے شعر لکھا ہے۔ آپ یہ مدینے جانے والوں کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ جب مدینہ شریف جائیں تو ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنے کے بعد پھر دوسری بار جب آپ حضور کی بارگاہ میں حاضری پیش کریں نا، تو ایسے حاضری پیش کریں کہ پہلے آپ سیدہ مخدومہ کائنات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا آپ کی پاک بارگاہ میں حاضری دے کر جب آپ حضور کی بارگاہ میں جائیں گے تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ حضور فرمائیں گے آ میرے قدموں سے لگ جا کیونکہ تو در زہرا سے ہو کر آ رہا ہے۔ قاری صاحب یہ پھر شعر سنائیے۔ کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگے جا، کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگے جا، در زہرا سے ہو کر آ رہا ہے، در زہرا سے ہو کر آ رہا ہے، کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا، در زہرا سے ہو کر آ رہا ہے، در زہرا سے ہو کر آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا
پہلے جا رہا ہے زبیب خوش نوا زہرا کے صدقے زبیب بے نوا زہرا کے صدقے زمانے بھر میں عزت پا رہا ہے زمانے بھر میں عزت پا رہا ہے زبیب خوش نوا زہرا کے صدقے زمانے بھر میں عزت پا رہا ہے مدینے سے بلاوا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ قاری صاحب بہت خوب آپ نے کلام پڑھا، اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، رحمتیں برکتیں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ شمس دین صاحب کہہ رہے ہیں، پیر شمس نور صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمس دین صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے اور ہماری محفل کی زینت بنے۔ چودھری ناصر محمود صاحب دونجک سے ویلکم جناب، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی رحمتیں برکتیں عطا فرمائے۔ جتنے احباب تشریف لائے سب کو میں ویلکم کہتا ہوں، خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ سب کو برکتیں رحمتیں عطا فرمائے۔ محمد بوٹا صاحب سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی برکتیں رحمتیں عطا فرمائے۔ حافظ محمد نعمان صاحب آپ بھی تشریف لائے، آپ کو بھی ویلکم۔ اور قاری صاحب ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے کلام پڑھا ہے، میرا دل کر رہا ہے کہ آپ نا ہمیں کوئی ایک اور پیارا سا کلام حضور کی محبت میں ڈوبا ہوا سنائیں تاکہ ہمارا بھی دل باغ باغ ہو جائے، اور جتنے احباب پوری دنیا سے آپ کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ماشاءاللہ ماہ رمضان شریف کی ان پرنور لمحات میں، پرنور گھڑیوں میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف سن رہے ہیں تاکہ ان کا بھی دل باغ باغ ہو جائے۔ ایک نعت شریف آپ اور سنا دیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ حبیب جدوں وی جاوے ہوا مدینے جدوں وی جاوے ہوا مدینے نبی نو میرا سلام آکھی جدوں وی جاوے ہوا مدینے نبی نو میرا سلام آکھی تو ہو کے نجف نو جاوی تو ہو کے نجف نو جاوی علی نو میرا سلام آکھی تو ہو کے نجف نو جاوی علی نو میرا سلام آکھی جدوں وی جاوے ہوا مدینے اے آنا جانا ہے تیرا رہنا نبی دے قدمان دے وچ ہے ڈینا اے آنا جانا ہے تیرا رہنا نبی دے قدمان دے وچ ہے ڈینا
تو پنج تن دے ہر ایک نورانی تو پنج تن دے ہر ایک نورانی جینو میرا سلام آکھی تو پنج تن دے ہر ایک نورانی جینو میرا سلام آکھی جدوں بھی جاوے ہوا مدینے نبی نو میرا سلام آکھی تو دل دے دکھڑے سناوی رو کے تو سوتی قسمت جگاوی رو کے تو دل دے دکھڑے سناوی رو کے تو سوتی قسمت جگاوی رو کے تو آل زہرا دے پیری ڈاکے تو آل زہرا دے پیری ڈاکے تو آل زہرا دے پیری ڈاکے سبینو میرا سلام آکھی جدوں بھی جاوے ہوا مدینے نبی نو میرا سلام آکھی تو تو ہو کے نجف نو جاوی علی نو میرا سلام آکھی جدوں بھی جاوے ہوا مدینے ماشاءاللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت حاضری پیش کر رہے تھے حافظ القاری محمد زبیر رضوی نقشبندی صاحب. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے، دعا ہے مالک کی ذات ان پر اپنا خاص فضل کرم لطف عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دارین کی عزتیں برکتیں عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ماشاءاللہ جزاک اللہ. عمیر اسلم صاحب تشریف لائے مدینہ شریف سے، آپ کو ویلکم کہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلامت رکھے. یہ جو سلسلہ سارا چلا ہے یہ آپ کی بدولت ہی سمجھ لیں کہ یہ مدینہ شریف میں پہلے دن ہم نے جب یہ لائیو پروگرام چلایا تو عمیر اسلم صاحب نے کمنٹ کیا کہ میں سرکار مدینہ شریف میں ہوں. عمیر صاحب میرے قبلہ والد گرامی علامہ نور محمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں، تو انہوں نے میسج کیا، کمنٹ کیا کہ میں مدینہ شریف میں ہوں. تو الحمدللہ بہت کفیت بنی. انہوں نے یہ بھی عرض کیا کہ میں سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر یہ آپ کا سارا پروگرام دیکھ رہا ہوں اور آپ کی حاضری لگ رہی ہے حضور کی بارگاہ میں. تو ادھر سے ہی پھر یہ سلسلہ بن گیا سارا. اللہ تعالیٰ آپ کو رحمتیں برکتیں عطا فرمائے. محمد زین نوید گجر صاحب یہ تشریف لائے محفل پاک میں، آپ کو بھی میں ویلکم کہتا ہوں، خوش آمدید. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں رحمتیں عطا فرمائے. مرزا لیاقت بیگ صاحب تشریف لائے، ان کو بھی خوش آمدید، ویلکم. اللہ تعالیٰ تمام حضرات کو رحمتیں برکتیں عطا فرمائے. انشاءاللہ یہ پروگرام تقریباً 10 بجے تک ٹائم رکھا ہے. اگر آپ کی محبت ہوئی تو 5-10 منٹ اوپر بھی ہو سکتے ہیں. تو پھر میں عرض کروں گا جتنے احباب دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ لکھا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی مزید برکتیں عطا فرمائے، اور اس ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ احباب اس محفل پاک میں حاضر ہو سکیں اور اپنی حاضری پیش کریں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النظر الى وجہ علی عبادہ وذکر علی عبادہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب علیا فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے دروشی پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ہمارے بہت ہی پیارے دوست مبشر اسلم قادری صاحب جو الحمدللہ اس وقت عمرہ شریف پر ہیں، علامہ عمران کاشف چشتی صاحب، حافظ فرقان عمیر صاحب اور پیر شہزاد مہر صاحب اور حافظ عبدالستار صاحب، یہ قافلہ الحمدللہ عمرہ شریف پر گیا ہوا ہے حاضری کے لیے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ان سارے دوستوں کی حاضری مالک قبول فرمائے، اور یہ ہمارے لیے بھی دعا کریں جتنے احباب یہاں پر تشریف فرما ہے یا محفل پاک لائیو دیکھ رہے ہیں، سب کے لیے آپ دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی سب کو حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ پہلے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کی بارگاہ میں منقبت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ کلام ہے پیر سید نصیر الدین نصیر چراغ گولڑا رحمۃ اللہ علیہ، الحمدللہ جن کا یہ سارا فیض ہے آستانہ عالیہ بڑیلہ شریف، یہ حضور تاجدار گولڑا کا سارا فیض ہے الحمدللہ۔ تو پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ منقبت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ آپ عرض کرتے ہیں کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ جس
دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا یہ مارا علی کا ہے اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی مرحب جب حضرت مولا علی شیر خدا کے سامنے آیا لڑنے کے لیے تو کہنے لگا میں یہ ہوں میں وہ ہوں حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا مجھے تیرا تو پتہ نہیں تو کیا ہے مجھے تو اپنا پتہ ہے مرحب کہنے لگا تو کیا ہے بتاؤ تیرا تعارف کیا ہے حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں آنا اسد اللہ و رسولہ فرمایا میں خدا کا بھی شیر ہوں سرکار کا بھی شیر ہوں فرمایا مجھے تیرا تو پتہ نہیں مجھے تو اپنا پتہ ہے میں خدا کا بھی شیر ہوں میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی شیر ہوں اللہ کے رسول کا بھی شیر ہوں تو پھر نہ مرحب کہنے لگا چلو وار کرو آپ نے فرمایا کہ میں پہلے وار نہیں کروں گا پہلے تو وار کرے گا مرحب نے وار کیا حضرت مولا علی شیر خدا نے روکا وار کو اور پھر جب حضور مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا نبی کے ویر علی صحابہ کے مشیر علی ہم سنیوں کے پیر علی مولا علی شیر خدا نے جب وار کیا اور ایسا وار کیا حضرات دی وقار اس کے جناب والا سر کے 2 ٹکڑے کر دیے اور اس کے ناک کے 2 ٹکڑے اس کے چہرے کے 2 ٹکڑے کر دیے اس کے سینے کے 2 ٹکڑے کر دیے اس کی سارے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے یہاں تک ہی نہیں بلکہ اس کی سواری کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے اس لیے بھی نصیر الدین نصیر چراغ گولڈا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مرحب 2 نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا ارے اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے فرمایا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے حافظ محمد نعیم صاحب آپ بھی تشریف لائیں ویلکم آپ سنیں مولا علی شیر خدا کی شان کیا ہے پیر نصیر الدین نصیر چراغ گولڈا رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں مرحب 2 نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا ارے اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے یہ مارا علی کا ہے اور آگے آپ فرماتے ہیں کیوں دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں ارے کیوں دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے فرمایا کیوں دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو ارے دیکھو دیکھو یہ معاملہ دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے اور آخر پہ جو مقطع لکھا اس پہ بھی کمال ہی کر دیا پیر نصیر الدین نصیر چراغ گولڈا رحمت اللہ علیہ حسنی حسینی سید ہیں حضور غوث پاک کی اولاد ہیں اور جناب والا حضور پیر میر علی شاہ صاحب تاجدار گولڈا کے پوترے ہیں اور بابو جی کے پوتے ہیں اور بڑے لالا جی کی جان ہے پیر نصیر الدین نصیر چراغ گولڈا رحمت اللہ علیہ اپنے آپ کو کہتے ہیں تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے
تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے۔ شہباز بیگ بہر صاحب تشریف لائے، ویلکم۔ اور مرزا کلیم بیگ صاحب تشریف لائے، آپ کو بھی محفل پاک میں ویلکم، خوش آمدید۔ اور محمد عمیر قادری صاحب کراچی سے تشریف لائے، محفل پاک کی زینت بنے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرات ذی وقار، یہ محبت بڑی گھڑیاں ہیں اور بہت ہی پیارا موسم ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی آخری عشرہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ آج آخری عشرہ شروع ہو گیا ہے ماشاءاللہ۔ میں کمنٹس میں پڑھ رہا ہوں کہ ہمارے بھائی مبشر اسلم قادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ بہت شکریہ جناب آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ جی بالکل، پچھلے سال الحمدللہ میں عاجز بھی آپ کے ساتھ تھا جب ہم مکہ شریف میں گئے اور مدینہ شریف میں، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ پھر وہ گھڑیاں لائے، ہم مل کر پھر حضور کی بارگاہ میں جائیں۔ پیر نصیر الدین نصیر چراغ گولڈا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سر پر سجا کے حمد و ثنا کی گھڑولیاں، سر پر سجا کے حمد و ثنا کی گھڑولیاں، وہ عاشقوں کی بھیڑ، وہ لہجے وہ بولیاں۔ مبشر صاحب آپ کی نظر ہے، توجہ سے آپ سنیں۔ اور ماشاءاللہ ہمارے ایک اور بھائی تشریف لائے ہیں مدینہ شریف سے، بھائی ظفر صاحب، یہ مدینہ شریف میں ہی رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ دیکھیں نا، یہ کرم کی بات ہے، کرم ہو رہا ہے حضور کا۔ مدینہ شریف سے لوگ اس محفل پاک میں شرکت فرما رہے ہیں۔ بھائی ظفر صاحب آپ کو بھی ویلکم، خوش آمدید۔ آپ بھی سنیں، اور جتنے احباب مدینہ شریف میں ہیں یا مدینہ شریف جانے کی آرزو رکھتے ہیں، توجہ سے سنیں۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں سر پر سجا کے حمد و ثنا کی گھڑولیاں، وہ عاشقوں کی بھیڑ، وہ لہجے وہ بولیاں۔ وہ عاشقوں کی بھیڑ، وہ لہجے وہ بولیاں، وہ لہجے وہ بولیاں، سر پر سجا کے حمد و ثنا کی گھڑولیاں، وہ عاشقوں کی بھیڑ، وہ لہجے وہ بولیاں۔ اور آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں، لب واہ ہے آنکھیں بند ہیں، لب واہ ہے آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جولیاں، کتنے مزے کی بیک تیرے پاک در کی ہے، کتنے مزے کی بیک تیرے پاک در کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی حاضری، سارا جتنا گروپ گیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی خیر فرمائے، سب کو جناب والا اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، یہ آج کا جو ہم نے پروگرام رکھا، الحمدللہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ سے یہ ہماری محبت ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حضرت مولا علی شیر خدا کی شان بیان کی، اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جی محمد عمیر قادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ کا کوئی شعر سنا دیں۔ چلو جی، یہ مدینہ شریف کی جو بات ہو رہی تھی، اس پہ اعلیٰ حضرت کا شعر سنا دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ کیا خوب فرماتے ہیں کہ حضور منگتا تو رہا منگتا، آپ کہتے ہیں منگتا تو رہا منگتا، کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو،
اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار ہی کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار ہی کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو، خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو، یعنی خود بھیک عطا کرتے ہیں اور خود کہتے ہیں وہ مانگنے والے تیرا بھلا ہو، وہ مانگنے والے تیرا بھلا ہو۔ کون دے سکتا ہے دنیا میں؟ اعلیٰ حضرت نے ایک اور مقام پر آپ فرماتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ، آپ نے اعلیٰ حضرت کی اس زمین پر نہ آپ نے بھی کلام لکھا، آپ فرماتے ہیں ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی۔ اور کیوں اہل دنیا، کیوں نصیر اہل دنیا پہ رکھیں نظر، کیوں نصیر اہل دنیا پہ رکھیں نظر، کیونکہ ہم کو ہے دینے والا ہمارا نبی، ہم کو ہے دینے والا ہمارا نبی۔ اور اعلیٰ حضرت نے حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ احمد رضا تو کس گلی کا گدا ہے؟ کہتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ عمیر قادری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی محبت سلامت رکھے، آپ کو بھی مدینہ شریف کی مالک حاضری عطا فرمائے۔ حضرات، میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت عظیم شان عطا فرمائی، جن میں سے آپ کی ایک شان یہ ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت بیت اللہ شریف خانہ کعبہ میں ہوتی ہے۔ اور آپ کی والدہ ماجدہ کہتی ہیں کہ میں طواف کر رہی تھی، حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہی تھی اور مجھے وہ درد ہوا جو بچے کی پیدائش کے وقت ہوتا ہے، تو آپ کہتی ہیں کہ میں پریشان ہو گئی، اب کدھر جاؤں؟ تو کیا دیکھتی ہوں کہ بیت اللہ شریف کی دیوار پھٹ جاتی ہے، میں اس میں داخل ہو جاتی ہوں بیت اللہ شریف کے اندر، اور میرے بیٹے علی المرتضیٰ شیر خدا کی ولادت باسعادت ہو جاتی ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کتنی شان والے ہیں۔ حضرات دی وقار پیدا تو کعبہ میں ہوئے، لیکن پہلے کعبے کو نہیں دیکھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں میرے بیٹے کی ولادت تو کعبہ میں ہوئی، لیکن بیٹے علی نے آنکھیں نہیں کھولی۔ جب آپ گھر واپس آتی ہیں تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر فرمایا چچی مبارک ہو، اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے۔ تو حضرت فاطمہ بنت اسد عرض کرتی ہیں کہ آقا بیٹا تو بہت خوبصورت ہے، بیٹے کے پاؤں بہت خوبصورت ہیں، بیٹے کی پنڈلیاں بہت خوبصورت ہیں، بیٹے کے گھٹنے، ران مبارک، پیٹ مبارک، سینہ مبارک بہت خوبصورت ہے۔ اور آگے نہ اگلی بات جو کرنے لگی تو حضرت فاطمہ بنت اسد کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں، آپ رونے لگ جاتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیاری چچی کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو، کیوں آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے؟ تو آپ عرض کرتی ہیں اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے آقا، میرے بیٹے نے آنکھیں نہیں کھولی، میرے بیٹے کی آنکھیں بند ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا چچی لاؤ ذرا علی کو میری طرف لاؤ۔ حضرات جی وقار توجہ سے بات سننا اور دیکھنا بھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ایسے کیے نا، حضرت فاطمہ بنت اسد نے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھوں پر جب مولا علی شیر خدا کو رکھا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اوپر تھوڑا تھوڑا اٹھاتے جاتے ہیں، جب سینے کے برابر آئے نا، علی نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے وہ محبت کی اور نبوت کی بینی بینی خوشبو آ گئی۔ میں نے کہا علی، جس کے لیے تو نے آنکھیں بند رکھی تھی وہ آئے گا تو آنکھیں کھولوں گا۔ فرمایا لگتا ہے وہ محبوب آ گیا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عین اپنے چہرہ والضحیٰ کے سامنے مولا علی شیر خدا کو کیا تو حضرت مولا علی نے آنکھیں کھول لیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے آنکھیں کھول لیں۔ حضرت علی مولا علی شیر خدا تو مشن ہی یہ لے کر آئے تھے، پیدا تو خانہ کعبہ میں ہونا ہے لیکن پہلے کعبہ کو نہیں دیکھنا، پہلے کعبے کو دیکھنا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے آتے ہوئے جناب والا پیدا تو بیت اللہ میں ہوئے ہیں لیکن بیت اللہ کو پہلے نہیں دیکھا، پہلے آتے ہوئے کس کو دیکھا ہے؟ والضحیٰ کے چہرے کو دیکھا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والضحیٰ والے مکھڑے کو دیکھا جس کی قسمیں رب قرآن میں اٹھاتا ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، محبوب مجھے آپ کے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، اور جب اس چہرے پر زلفیں سج جاتی ہیں مجھے ان سجی ہوئی زلفوں کی بھی قسم ہے۔ حضرات عزیز وقار مولا علی شیر خدا نے آتے ہوئے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا اجر کیا عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ وذکر علی عبادہ، دوسرا فرمایا کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ حضرات عزیز وقار ایک بات سے تو ہم محروم ہو گئے، یعنی حضرت علی کا چہرہ نہیں دیکھ سکے، لیکن جو دوسری بات جو آگے سرکار نے فرمایا وذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اٹھا رہے ہیں الحمدللہ۔ آج ہم آستانہ عالیہ چشتیہ مہریہ الیاسیہ بڑیلہ شریف گجرات پاکستان میں بیٹھ کر آج ہم حضرت مولا علی شیر خدا کا ذکر کر رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں اپنے سینے کو ٹھنڈا کر رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے جب چیک کرنا ہوتا نا کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے تو ہم ذکر علی چھیڑ دیتے تھے، ذکر علی چھیڑ دیتے تھے۔ فرمایا کہ جب ہم ذکر علی چھیڑتے نا تو پھر پتہ چل جاتا مومن کون ہے منافق کون ہے۔ منافق کا جو چہرہ ہوتا تھا نا وہ مرجھا جاتا تھا اور جو مومن ہوتا تھا ایسے مسکرا پڑتا، اس کا چہرہ حشاش و بشاش ہو جاتا تھا، وہ خوش ہو جاتا تھا کہ میرے مولا کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ مولا علی شیر خدا کون ہے؟ جن کے بارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور پیر نصیر الدین نصیر چراغ گولڈا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے، خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ ارے پرکھنا ہو اگر کسی کو تو یا علی کہو، پرکھنا ہو اگر کسی کو تو یا علی کہو، یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے، یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ ہم کسی کو اگر چیک کرنا ہوتا تو ہم ذکر علی چھیڑ دیتے تھے، پتہ چل جاتا تھا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے۔ اور حضرات دی وقار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ مالک کی ذات ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، ہم سب کو بار بار مدینہ شریف کی حاضری عطا فرمائے۔
بیت اللہ شریف کی حاضری عطا فرمائے۔ آخر پہ میں ایک دفعہ پھر ان احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جتنے احباب محفل پاک میں تشریف لائے، محفل پاک کی زینت بنے۔ محمد بوٹا صاحب تشریف لائے، آپ کو خوش آمدید۔ احمد نور چشتی صاحب، حافظ محمد نعمان صاحب، عثمان اکبر صاحب اور محمد نصیر احمد اویسی صاحب، علامہ صاحب گجرانوالہ سے آپ محفل پاک کی زینت بنے۔ آپ کو خوش آمدید، ویلکم، اور آپ سے التجا کروں گا کہ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ بزرگ ہیں اور ہمارے بزرگوں کے دوست ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو عمر خضری عطا فرمائے، آپ کو صحت تندرستی والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ آگے مرزا شہباز بیگ مہر صاحب تشریف لائے، آپ کو بھی ویلکم، خوش آمدید۔ مرزا لیاقت بیگ صاحب سگر سے آپ تشریف لائے، آپ کو بھی خوش آمدید۔ قاری خالد حسن طاہر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی رحمتیں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ بھی علامہ صاحب ہمارے لیے دعا کریں اور اپنی خاص دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر بھی اپنا خاص فضل کرم لطف عطا فرمائے۔ شمس الدین صاحب تشریف لائے، آپ کو بھی ویلکم، خوش آمدید۔ اور عمیر اسلم صاحب مدینہ شریف سے آپ محفل پاک کی زینت بنے، آپ کو بھی خوش آمدید، ویلکم۔ زین نوید گجر صاحب آپ تشریف لائے، آپ کو بھی ویلکم، خوش آمدید۔ دانش اوان صاحب ملک آزاد کشمیر، آپ تشریف لائے، محفل پاک کی زینت بنے، آپ کو خوش آمدید۔ حافظ محمد نعمان صاحب اور محمد عمیر قادری صاحب کراچی سے آپ محفل پاک کی زینت بنے، تشریف لائے، ویلکم۔ محمد عاصم صاحب ولد مرزا رزاق بیگ، آپ تشریف لائے، آپ کو خوش آمدید، ویلکم۔ آصف علی صاحب، آپ بھی محفل پاک کی زینت بنے، آپ کو بھی ویلکم، خوش آمدید۔ راجہ بشیر صاحب، راجہ بشیر صاحب محفل پاک کی زینت بنے، آپ کو ویلکم، خوش آمدید۔ حاجی مرزا امین بیگ صاحب سگر حال مقیم سعودی عرب، ماشاءاللہ آپ بھی سعودی عرب سے حاجی امین صاحب تشریف لائے، آپ کو ویلکم جناب حاجی صاحب۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، رحمتیں برکتیں عطا فرمائے۔ اور جتنے احباب محفل پاک کی زینت بنے، اللہ تبارک و تعالی سب کو رحمتیں برکتیں عطا فرمائے، اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کے ذکر پاک کا صدقہ اللہ تبارک و تعالی سب کو رحمتیں برکتیں عطا فرمائے۔ چودھری ناصر محمود صاحب دونجک سے آپ محفل پاک کی زینت بنے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی رحمتیں برکتیں عطا فرمائے۔ شہباز بیگ صاحب، کلیم بیگ صاحب چک بزرگ سے آپ محفل پاک کی زینت بنے، آپ کو ویلکم، خوش آمدید۔ اور ہمارے بھائی مدثر اقبال صاحب، حافظ مدثر اقبال صاحب، آپ تشریف لائے، آپ کو بھی ویلکم، خوش آمدید۔ اور ابھی ماشاءاللہ ہمارے ایک بزرگ ہیں ڈاکٹر مرزا افضل بیگ صاحب سگر سے آپ تشریف لائے ہیں، آپ کو بھی ویلکم، خوش آمدید۔ جی ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے، ٹھیک ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ابھی تو محفل پاک ختم ہونے والی ہے، آپ تشریف لائے۔ آپ کی جناب والا آپ کے حکم پر ہم نے محفل پاک کا ٹائم جو ہے وہ 1 گھنٹہ پہلے کیا، 10 کی بجائے 9 بجے شروع کی، تاکہ آپ بھی حاضر ہو سکیں۔ تو آپ ڈاکٹر بھی ہیں نا ماشاءاللہ، تو اس وجہ سے آپ ابھی لیٹ فارغ ہوئے ہوں گے، مریض آپ کے پاس زیادہ آتے ہیں سگر میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں شفا میں برکت عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ کہ جتنے احباب ہمارے تشریف لائے میں ان کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ کیا بات ہے، اعلیٰ حضرت کی ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے ایک علامہ صاحب ہیں حافظ نعیم اللہ صاحب لاہور سے، ماشاءاللہ
وہ محفل پاک کی زینت بنے، ان کو خوش آمدید ویلکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی رحمتیں برکتیں عطا فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے۔ سید عمران افغان شاہ صاحب، جی شاہ صاحب کی بلا کیا حال ہے جناب، ٹھیک ہو؟ ہمارے علاقے کی بہت خوبصورت آواز، ہمارے گجرات کی آن، ہمارے گجرات کی شان، پیر سید عمران افغان شاہ صاحب ماشاءاللہ تشریف لائے۔ ویلکم شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے۔ سید آسمین عابد شاہ صاحب ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں، آستانہ عالیہ موجو کی شریف، آپ تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی برکتیں رحمتیں عطا فرمائے۔ شاہ جی قبلہ بہت شکریہ، تواڈے ذکر ہو رہا سی، تواڈے جد اعلیٰ دا حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ دا ذکر پاک ہو رہا سی تے آپ تشریف لائے جناب، بہت شکریہ، مہربانی۔ اللہ تعالیٰ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے، برکتاں عطا فرمائے۔ سید اسمین عابد شاہ صاحب ماشاءاللہ تشریف لائے، ویلکم۔ اور سید عمران افغان شاہ صاحب، آگے مدثر بیگ صاحب ماشاءاللہ تشریف لائے، ویلکم جی۔ محمد جواد قادری صاحب آپ بھی تشریف لائے، ویلکم، خوش آمدید آپ کو محفل پاک میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رحمتیں برکتیں عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب ہن تسی آخر تے تشریف لے آئے ہو تے چلو ہن ایک ناز شریف پڑھ لینے ہیں، پھر چلو تہاڈا بھی ذوق پورا ہو جائے۔ آپ تشریف لے آئے ہو، اللہ تعالیٰ آپ نو سے تندرستی عطا فرمائے۔ عبد الرحمان صاحب تشریف لے آئے جناب، ماشاءاللہ، ویلکم جی عبد الرحمان صاحب، اللہ تعالیٰ تانوں برکتاں عطا فرمائے۔ قمر بیگ صاحب آپ بھی تشریف لے آئے، آپ نو بھی ویلکم، خوش آمدید، اللہ تعالیٰ تانوں برکتاں رحمتاں عطا فرمائے۔ مدینہ شریف والی جی نعت پڑھنے ہیں ڈاکٹر صاحب، تاکہ سرکار کرم فرمان تے سانو بھی حاضری دا پھر موقع عطا فرمان۔ چل چلیے چل چلیے مدینے نو، ساواں دا پتہ کوئی نہیں، چل چلیے چل چلیے مدینے نو، ساواں دا پتہ، چل چلیے مدینے نو، ساواں دا پتہ کوئی نہیں، چل چلیے مدینے نو، ساواں دا پتہ کوئی نہیں، بن تکیاں حبیبانو، جیون دا مزہ، بن تکیاں حبیبانو، جیون دا مزہ، بن تکیاں حبیبانو، جیون دا مزہ۔ عامر خان قادری صاحب تسی بھی تشریف لے آئے ہو، ویلکم۔ ناز شریف سنو عبد الرحمان صاحب۔ بن تکیاں حبیبانو، جیون دا مزہ کوئی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب حضرت ابو بکر صدیق جدوں سرکار دے چہرے نوں ویکھدے سن تے کی آکھدے سن؟ تک سونے دے چہرے نوں صدیق آکھیا سی، تک سونے دے چہرے نوں صدیق آکھیا سی، سرکار دی سو مینوں
سرکار جیا کوئی نہیں سرکار دی سو مینو سرکار جیا سرکار دی سو مینو سرکار دی سو مینو سرکار جیا کوئی نہیں بن تکیاں بن تکیاں تکیاں بن تکیاں بن تکیاں حبیبانو جیون دا مزہ بن تکیاں حبیبانو جیون دا مزہ. اور حضرات دی وقار حاضرین و سامعین و ناظرین جدوں پچھلے سال میں مدینہ شریف تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ حاضری دے کے جمیل بیگ صاحب تشریف لے ویلکم جی جدوں پچھلے سال مدینہ شریف ڈاکٹر صاحب حاضری دے کے نا تے حضور دی بارگاہ وچوں نکل رہے سا یعنی مسجد نبی شریف وچوں تے اکھاں وچ آنسو جاری سن تے روزہ پاک نو ویکھی جا رہے سا تے اے جڑا شعر ہن میں پڑھن لگا نا اے شعر زبان تے جاری سی تے حضور دی بارگاہ وچ اے التجا کیتی سی حضور دی بارگاہ وچ عرض کیتی سی بس نظر ہمیشہ رویس کمینے تے بس نظر ہمیشہ رویس کمینے تے ایک ایس دعا باجوں اجمل دی دعا کوئی نہیں ایک ایس دعا باجوں میری تے دعا کوئی نہیں بس ایس دعا باجوں میری تے دعا کوئی نہیں. دعا کی سی یہی سی دعا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس نظر ہمیشہ ہی روے اس کمینے تے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈی نظر ساڈے تے روے اسی جتھے بھی رویے پاکستان وچ رویے یا سرکار تسی سانو اپنے کول مدینے بلا لو مکہ شریف آ جائیے مدینہ شریف آ جائیے یا رسول اللہ ساڈے تے تہاڈی نظر ہمیشہ ہی روے بس نظر ہمیشہ ہی روے اس کمینے تے بس ایس دعا باجوں ساڈی تے دعا کوئی نہیں. اور ایک اور عاشق کہندا ہے اسی جتھے بھی ٹر جائیے نا سرکار ساڈے تے نظر رکھ دے نے ہاں 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 سرکار ساڈے تے نظر رکھ دے نے جس پاسے میں ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے پھر بیٹھے نے مدینے وچ بیٹھے نے مدینے وچ دو جگ دی خبر رکھ دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف وچ بیٹھے نے پر دو جگ دی خبر رکھ دے نے غلام جتھے بھی ٹر جان سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں تے اپنی نظر علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ مالک سب تے کرم فرمائے فضل فرمائے. ایک شعر سلام دا اس تو بعد دعا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم
آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ شمع بز میں ہدایت پہ یا الہی آل رسول، اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ مالک و مولا ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ 9 بجے سے لے کر اب تک تیرا اور تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا گیا۔ مالک و مولا اگر بیان کرنے میں، سننے سنانے میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو مالک اس کی معافی عطا فرما۔ جو کلمات صحیح ادا کیے مالک مولا ان کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ مالک مولا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کے درجات میں بلندی عطا فرما، آپ کے درجات میں مزید بلندی عطا فرما۔ حضور کی تمام اہل بیت، تمام صحابہ کرام، تمام اولیاء کرام، ازواج مطہرات، امہات المومنین، آپ کے درجات میں بلندی عطا فرما۔ مالک مولا آپ کا صدقہ، حضرت مولا علی شیر خدا کا صدقہ، اور مالک مولا تمام اولیاء کرام کا صدقہ، تمام اہل بیت اطہار کا صدقہ، جتنے حضرات ہماری اس محفل پاک میں شریک ہوئے، جتنے حضرات نے حاضری لگوائی پیش کی، مالک مولا سادات کرام تشریف لائے، علماء کرام، مشائخ اعظام تشریف لائے، اور ہمارے بھائی جتنے بھی حضرات تشریف لائے، مالک مولا سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ خصوصاً اب حافظ عرفان صاحب تشریف لائے، زین بیگ صاحب، زین بڑیلہ شریف آپ تشریف لائے، خان چودھری صاحب، اور جتنے احباب مالک مولا تشریف لا رہے اور لائے، جتنے نے دعاؤں کے لیے کہا، مرزا لیاقت بیگ صاحب سے گھر سے انہوں نے دعا کے لیے کہا، جتنے احباب نے دعا کے لیے کہا، مالک مولا سب کی دعائیں التجائیں اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ مالک مولا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ تمام کی دینی دنیاوی مشکلیں آسان فرما، ظاہری باطنی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ مالک مولا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اندرون ملک بیرون ملک سے جہاں جہاں سے بھی احباب نے دعاؤں کے لیے کہا، التجاؤں کے لیے کہا، مالک مولا سب کی دعائیں التجائیں اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ مالک مولا تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے چھپے ہوئے رازوں کو جاننے والا ہے۔ مالک مولا سب کی دعائیں التجائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جن بچیوں نے دعا کے لیے کہا، بے اولاد ہیں، مالک مولا اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، حضرت مولا علی شیر خدا کا صدقہ، مالک مولا ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ امام حسنین کریمین طیبین طاہرین کا صدقہ، مالک مولا ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ جو بیٹیوں سے محروم ہیں ان کو بیٹیاں عطا فرما، جو بیٹوں سے محروم ہیں انہیں بیٹے عطا فرما۔ مالک مولا ہمارے بھائی حافظ مرزا عرفان بیگ صاحب آپ کو صحت تندرستی عطا فرما۔ مالک مولا آپ کی رزق روزی مال جان میں برکتیں عطا فرما۔ ڈاکٹر افضل بیگ صاحب کو صحت تندرستی عطا فرما۔ میں پھر نام لوں گا تو ٹائم کافی ہوگا۔ مالک مولا جتنے میرے دوست احباب بھائی تشریف لائے، بچے تشریف لائے، سب کی دعائیں التجائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ عرفان بیگ صاحب یہ سعودی عرب سے ہیں، اور جتنے میرے بھائی مدینہ شریف سے
اور ہمارے بھائی مبشر اسلم صاحب عمرہ شریف پر ہیں، پورا یہ گروپ عمرہ شریف پر ہے، یہ ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں۔ مالک ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں خیر و عافیت کے ساتھ۔ مالک مولا سارے ان کا عمرہ شریف اور حضور کی بارگاہ میں حاضری سارے معاملات مالک مولا آسان طریقے سے یہ ادا کریں، ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ جتنے احباب ہیں میں سب کا سلام ان کو پیش کر رہا ہوں، جتنے ادھر موجود ہیں یا محفل پاک سن رہے ہیں، سب کا میں پیغام جو ہے پورے گروپ کو، مبشر صاحب آپ کی وسادت سے سارے احباب کو یہ میرا سلام عرض کریں اور یہ میرا پیغام عرض کریں کہ ہمارے جتنے احباب تشریف لائے اس محفل پاک میں، حضرت مولا علی شیر خدا کی شان میں جو محفل تھی اس میں جو تشریف لائے سب کے لیے آپ دعا کریں حرم کعبہ میں، اور جب مدینہ شریف جائیں ادھر بھی جا کر ہمارے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو رحمتیں برکتیں عطا فرمائے۔ میرے قبلہ والد گرامی رحمت اللہ علیہ عرض کرتے تھے مولا نہ کم مانگ رہے ہیں نہ سوا مانگ رہے ہیں۔ حافظ صاحب تو انہوں یاد آمدی ہوئے دی بزرگاں دیا ہے مدینہ شریف اور مکہ روزے تسی انہاں دے نال ہوندے سو ماشاءاللہ، تے وہ کی دعا کرتے ہوندے سن مولا نہ کم مانگ رہے ہیں نہ سوا مانگ رہے ہیں، جیسا ہے سخی ویسی عطا مانگ رہے ہیں، نہ کم مانگ رہے ہیں نہ سوا مانگ رہے ہیں، جیسا ہے سخی ویسی عطا مانگ رہے ہیں، منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، اور یوں کھو گئے سرکار کے الطاف و کرم میں یہ بھی تو نہیں ہوش کہ کیا مانگ رہے ہیں، دامان عمل میں کوئی نیکی نہیں خالد، بس نعت محمد کا صدقہ مانگ رہے ہیں۔ مالک مولا ہمارے اس مدرسہ کو آباد فرما، دارالعلوم چشتیہ میریہ الیاسیہ بڑیلہ شریف، مالک مولا اس کو آباد فرما، قرآن کا نور جاری و ساری فرما۔ جتنے یہ بچے پڑھنے کے لیے تشریف لائے ہیں مالک مولا سب کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ سب کو قرآن پاک کا حافظ قاری اور عالم دین بنا، دین پر چلنے والا بنا، دین کی خدمت کرنے والا بنا، آمین۔ اور نبیل بیگ صاحب تشریف لائے مالک مولا ان کو رحمتیں برکتیں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مرزا عرفان بیگ صاحب کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ قبلہ بابا جی کو جنت الفردوس میں آپ کے درجات بلند فرمائے۔ جی آمین آمین ثم آمین۔ جی آپ صاحب خیریت جناب قبلہ ٹھیک ہو؟ اللہ تعالیٰ تو رحمت عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے۔ عبد الرحمان صاحب اللہ تعالیٰ آپ سے تندرستی دے۔ نبیل بیگ صاحب اللہ تعالیٰ آپ رحمت برکت عطا فرمائے۔ پھر انشاءاللہ جس دن پروگرام ہوئے گا پہلے اشتہار لگ جائے گا تو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوئے گی۔ سارے حضرات دعاواں یاد رکھا جے، اور ماشاءاللہ جتنے احباب اعتکاف بیٹھے نے اللہ تعالیٰ انہوں بھی صحیح معنی دے اندر اعتکاف کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ساڈے کول بھی انشاءاللہ 5 حفاظ کرام نے اعتکاف کر رہے نے، اللہ تعالیٰ انہوں صحیح معنی دے اندر اعتکاف کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور ساڈے واسطے بھی دعاواں کرن، اسی انہاں واسطے کرنے ہاں، اور جتنے احباب تسی ویکھ رہے ہو تسی بھی ساڈے واسطے دعاواں کریا جے۔ اللہ تعالیٰ تانوں بھی سلامت رکھے تے سانوں بھی سلامت رکھے۔ یار زندہ صحبت باقی، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔